کیا سمندر کے اندر پانی بے شمار ہے، اس کا حساب ہی کوئی نہیں سمندر کا پانی کا، اس کا دوجا کنارہ ہی کوئی نہیں، اتنا پانی ہے۔ اللہ کریم فرماتا ہے کہ جڑے دنیا دے خزانے نے جڑے تہاڈے سامنے یہ زمین بنائی تہانوں کا دیتی، یہ زمین جڑے تہاڈے واسطے فرش بنایا، آسمان تہاڈے واسطے چھت بنائی، پھر اس آسمان دے وچوں میں اپنے فضل و کرم نال بارش برسانا، پھر اس بارش دے نال پھر زمین دے خزانے نکلدے ہیں، زمین جڑے خزانے اگلدی انہاں خزانے کا اندازہ ہے جنہاں کو تھوڑے تھوڑے زمین کوئی بندے نہیں فرمان دے چلتے ہو ہویا دن کہ اللہ نے سانو کتنا مشکل دیتی، کتنا مال دولت دیتا ہے، کتنے رات خرچ کرنے نال اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرنا مال ختم نہیں ہوتا بلکہ خرچ کرنا مال زیادہ ہوتا ہے۔ جنہیں عالم کا علم جتنا علم وہ خرچ کرتا ہے اتنا اللہ تبارک و تعالی علم کے اندر اور اضافہ کرتا ہے۔ کئی علماء کنجوسی بھی کرتے ہیں علم کے اندر کہ جڑا میرے کو علم کسی کو پتہ نہ لگ جائے، جی میں کئی لوگوں کو ہنر ہوتا ہے تو ہنر کے تقسیم نہیں کرتے کہ پھر یہ پتہ لگ جائے گا تو میرا کام مٹا ہو جائے گا، میری دکانداری بند ہو جائے گی، ایسی تو بات ہی کوئی نہیں۔ نیت کا پھل ملتا ہے ہر بندے میں، اگر جو اللہ نے تینوں مال دیتا ہے تو دوسرے کی خوشحالی واسطے مال خرچ کر، اللہ نے تینوں علم دیتا ہے دوسرے کی رہنمائی واسطے علم کو خرچ کر، لوگوں کی رہنمائی کر۔ اگر تینوں کو ہنر اللہ نے دیا ہے تو دوسرے کے فائدے واسطے ہنر سکھا دے، ایک ایسا صدقہ جاریہ ہے کہ ہنر سکھا دینا، علم پڑھا دینا، ایک قیامت اس کا ثواب اگر دنیا میں پہنچ جاتا ہے تو اس کو قیامت کا ثواب ملتا ہے۔ لہذا اللہ کریم فرما رہا ہے کہ ایک لفظ یہ بھی ہے کہ رحمتی وسعت کل شیء، اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے، کل شیء، ہر شے تو زیادہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میری رحمت وسیع ہے، ہر شے تو زیادہ، کل شیء فرماتا ہے، یہ فرماتے بھی یاد اپنے کل شیء، اسی قرآن پاک کے اندر ہر چیز کا بیان فرما دیتا ہے۔ مال خرچ کرنا جگہ جگہ اللہ کریم نے فرمایا، شروع کی ابتدا کے اندر بھی یہ فرمایا کہ یہ متقی لوگ ہیں انہوں نے نشانیاں کی ہیں، انہوں نے پہلی نشانی اللہ دی نہیں اور انہوں نے بالغیب تو غیب سے مان لیتے ہیں، اللہ کی ذات ساتھ تو غیب ہے اسے بھی ماننے ہیں، فرشتے ساتھ تو غیب ہے اسے ماننے ہیں، دو تک جنت ساتھ کے کوئی غیب ہے اسے ساڑھے ماننے ہیں، اللہ نے محبوب ساڑھے کو غیب ہے ساڑھے ایمان ہے، سارے نبی سارے رسول ساڑھے کو غیب نہیں، ساڑھے کو ایمان ہے۔ یہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ ایمان والے متقی کی پہلی نشانی یہ ہے کہ غیب سے ایمان لے ہوتا ہے۔ اللہ نے یہ غیب کو یقین الصلاۃ، دوسری نشانی علامت ہے کہ نماز ہمیشہ قائم رکھتے ہیں۔ تیسری نشانی صرف یہ ہے کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، وہ میرا سے رزق دیتا ہے اس میری رضا سے وہ خرچ کرتا ہے، جتنا اللہ کی بات کا خرچ کیا جاتا ہے اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ اور اضافہ فرماتا ہے۔ یہ اللہ کی نعمت ہے، مال و دولت یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، صحت بھی اللہ کی نعمت ہے، جسم بھی اللہ کی نعمت ہے، اولاد بھی اللہ کی نعمت ہے، عزت بھی اللہ کی نعمت ہے، ساری نعمت سب اعلیٰ نعمت اللہ کے معبود کی ذات ہے۔ پھر وہ بڑا خوش قسمت خوش نصیب ہے جس کو اللہ نے اپنے فضل اپنے کرم کا مال و دولت کو نوازا، کسی کا محتاج نہیں دیتا، اس کی ہر ضرورت اللہ پوری کر جاتا ہے، جو چاہتا ہے خرید لیتا ہے، جو چاہتا ہے خرچ کرتا ہے۔ لیکن اللہ کریم نے فرمایا کہ خرچ کر، ضرورت جتنے سے خرچ کر، کھلے دل میں خرچ کر، بھروسہ میرے طرف، آس میرے طرف، توکل میرے طرف، تو کھلے دل میں خرچ کر، تو خرچ کرتا چلا جائے گا، میں تیرے کو بنانا چاہتا ہوں۔ میرے آقا علیہ السلام نے بڑی خوبصورت مثال دے کے فرمایا کہ جو تھیلی تیرے کو لائے نا مال دولت کی تھیلی، فرمایا اس کا منہ بند نہ کری، تھیلی کا منہ ہمیشہ کھلا رکھو۔ اللہ نے میرے وعدہ فرمایا جو تھیلی کا منہ خرچ کرے گا کھلا رکھے گا، اللہ فرماتا ہے کہ میں اس میں اور عطا کرتا جاؤں گا، جتنا خرچ کرے گا اتنا عطا کرتا جاؤں گا۔ اگر تم تھیلی کا منہ بند کر دیتا اللہ کا نور فرماتا ہے مالی بند کر دے گا، فائدہ بند کرنا چاہیے، فائدہ خرچ کرنا کنجوسی کے اندر فائدہ نہیں ہے، سخاوت کے اندر فائدہ ہے۔ اور سخی کا اللہ کی بارگاہ اتنا مرتبہ اتنا مقام ہے نا کہ
سخی کے متعلق ایک حدیث ہے بڑی زبردست ہے. عالم کی بڑی شان ہے, شہید کی بڑی شان ہے, اس طرح بڑے بڑے لوگوں کی بڑی شانیں ہیں, مگر سب تو پہلے جنت سخی جائے گا. عالم تو پہلے, شہید تو پہلے. کیوں؟ جس علم حاصل کیتا ہے, جس نے اس کو خرچ کیتا ہے, اس ثقافت کی جو خرچ کیتا ہے تو تم عالم بنے, اس خرچ کیتا ہے تو تم فاضل بنے, اس خرچ کیتا ہے تو اس عالم نے شہید کا مرتبہ مقام دسیا, تو پھر اس عالم نے اس تبلیغ تے, اس علم تے, اس مقام تے, شہادت کے مقام تے, پھر بندے تے جذبہ پیدا ہے شہادت کا, پھر اس نے شہادت حاصل کی تھی. یہ سارے اس کا سوال ہونے دیتے. پھر اخیر تے اس کا نتیجہ ہے کہ سب تو پہلے اللہ پاک فرمائے گا کہ میرا جو سخی ہے نا, جس نے مال و دولت میرے عالم کے لیے خرچ کیتا ہے, میرے شہید کے لیے خرچ کیتا ہے, جس وجہ پہ دین کو ہے رکھنے کا فرمایا کہ سب سے پہلے بجندہ سے حقدار وہ ہے جو سب سے زیادہ سخی, سب سے زیادہ مختلف طریقے اللہ نے دسے سارے آدمی کا خرچ کرنا. یہ بھی فرمایا یا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذا. یہ جو صدقہ خیرات کرے اور اپنی رضا دے دو, اسے غریب نے خرچ کیتا ہے, کتنے طالب علم نے خرچ کیتا ہے, عالم نے خرچ کیتا ہے, شیخ نے خرچ کیتا ہے, یتیم تے, مسکین تے, غریب تے, جتنے بھی تو خرچ کیتا ہے, تو خرچ کرنے کے بعد اس نے جتایا نہیں, انہوں نے احسان نہیں بتا دسیا. یہ دو گلاں لگی ہیں کہ نہ تو احسان جتایا ہے, نہ اس خرچ کرنے کے بعد اس نے تکلیف پہنچائی. فرمایا پھر تیرا خرچ کی تو ہمارے میرے بارے میں چھوڑ گئے. یہ شک رکھی اللہ نے, یا الذین آمنوا اے ایمان والو لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذا. اپنے صدقات خیرات میں خرچ کر رہے ہو, انہوں باطل نہ کرو, انہوں برباد نہ کرو, انہوں ضائع نہ کرو. بالمن والعذا, اگر احسان جتایا, اسی جتانے انسان بڑی بڑی گلاں کر دیتا ہے. لا تم میرے کو لایا سی تو غریب سی, تو میں نے اتنے تک پہنچا دیتا, اتنا مال دیتا, اتنا خرچ کیا, رشتے داراں کو نہیں بندہ جتانا لگا, تیرے کو شاید کوئی سی نہیں کچھ نہیں دیتا, میں نے اتنے تک پہنچا دیتا, تیرے کا کپڑا نہیں سی, کپڑا پوا دیتا, تیرے کو لایا سی میں نے دیتی کو نہیں سی, اور تیرے کو گری نہیں دیا. یہ بندہ جتانا ہے پھر مننے والا تھا. یا اپنا کوئی غریب ملازم ہے, نوکر ہے, پھر اس نے خدمت کر دی تھی, اس نے پھر جتایا, پھر تکلیف پہنچائی, مال دے کے مجھے اتنا مال دیتا ہے, میں پھر اتنا کچھ خرچ کیتا ہے, میرا کوئی کام ہی نہیں کرتا, میرا کوئی فائدہ ہی نہیں ملتا. یہ اللہ کریم نے فرمایا کہ جڑا بندہ کسی دن مال خرچ کر کے مال جو خرچ کیتا ہے رب کی رضا نیت ہے, سب تو پہلی خرچ کیتا ہے رب کو راضی کرنا. اس کے اندر صدقہ نافلہ بھی ہے, صدقہ واجبہ بھی ہے, یعنی زکوٰۃ بھی ہے, واجب زکوٰۃ وہ بھی ہے اس کے اندر شامل. جس مال کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا سے بندہ زکوٰۃ خرچ کرتا ہے, زکوٰۃ ادا کر دیتا ہے, اللہ کریم فرماتا ہے پچھلا مال میرا تیرا سارا ہے وہ میری حفاظت جا گیا, میں اس مال کی حفاظت. نافلہ صدقہ جڑا نفلی صدقہ وہ بھی اللہ نے بڑا قبول ہے. الصدقہ ترد البلاء, یہ جڑا صدقہ اللہ کی رضا سے خرچ کرنے ہے, مال پھر بندے کی حفاظت کرتا ہے, مصیبتوں کی حفاظت کرتا ہے, پریشانیاں کی حفاظت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. پھر اچانک حادثات تو اللہ تعالیٰ اس مال کے صدقے کی حفاظت فرما دیتا ہے. اچانک تلیات مصیبت دینی دنیاوی اور زمینی آسمانی جتنی بھی تلیات مصیبتیں پریشانی ہوتی ہیں وہ ساری اللہ تبارک و تعالیٰ اس مال خرچ کرنے سے صدقے روک دیتا ہے, حفاظت فرما دیتا ہے, اس خرچ کرنے والے حفاظت کرتے ہیں. یہ بات ضروری شرط رکھی کہ دل مننے والا تھا نہ ان کے احسان سمجھیے, احسان جتائیں, احسان ہے مگر جتانا نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ہر چیز کو احسان ہے, مگر اللہ پاک اتنا عظیم ہے کہ سمجھ جتانا نہیں.